بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہک اسلامک وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی لڑائی کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ فطری بات ہے، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جاڑ رہے تھے۔ آؤ مٹی والے اٹھو، او مٹی والے اٹھو، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو طراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاکسار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے جب مجھے کوئی ابو طراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دنوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کی اذیت کا دور، وہ جو اوجھڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خواہ مخواہ واپس آیا میں۔ تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک کی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا۔ جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں ابا بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟
تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔